الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اصلاح نفس سے متعلق مضمون چل رہا ہے۔ حق سبحانہ و تقدس نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا ہے صحیح چلنے کے لیے، صحیح رہنے کے لیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ 4 چیزوں کے ذریعے امت کی اصلاح ممکن ہے۔ چاروں چیزیں ہوں تو اصلاح یقینی ہے، اگر چاروں میں سے کوئی 3، 2، 1 چیز بھی ہو تو اصلاح کے راستے پر چلنا آسان ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی چیز مواقعات، ملنا جلنا، ایک دوسرے کے انتہائی قریب ہو جانا، جیسے مدینہ منورہ پہنچ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اہتمام فرمایا کہ مسلمانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس کے فوائد انشاءاللہ مضمون کے دوران آ جائیں گے تاکہ ہمیں بھی آشکار ہوں وہ مضامین، وہ فوائد، وہ ثمرات کہ مسلمان جب ایک دوسرے کے انتہائی قریب ہوا کرتے ہیں، دیانت داری کی بنیاد پر، مواخات کی بنیاد پر، محبتوں کی بنیاد پر، خیرخواہی بھلائی کی بنیاد پر، تو اس کے کیا فوائد، کیا ثمرات ہوا کرتے ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 چیزوں کو ذکر کیا ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ معاشرہ اصلاح شدہ ہو جائے اور معاشرہ میں آرام ہے، ہم سب ٹھیک چلنے والے ہوں، ہم سب کی اصلاح ہو اور ہم سب معاشرے کے بہترین افراد بن کر زندگی گزار رہے ہوں، تو اس کے لیے سب سے پہلی بات مواقعات، بھائی چارہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے انتہائی قریب ہو۔ دوسرے نمبر پر کلام مخالفین، دشمن کا کلام، مخالف کا کلام، تنقید کرنے والے کا کلام، شکایت کرنے والے کا کلام اگر حق بجانب ہے تو اس کی اصلاح کی جائے۔ اگر اس کی شکایات صحیح ہیں، حق بجانب ہیں اور اس میں وزن اور جان ہے تو جس کی شکایت ہے اسے شکایت دور کرنی چاہیے۔ تو مخالفین کیونکہ تنقید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور موافقین محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو مخالفین کی نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو بہت سارے کاموں کی آدمی کی اصلاح ہو جایا کرتی ہے۔ موافقین کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو موافقین کسی عیب کو، موافقین کسی کمی کوتاہی کو، موافقین کسی غفلت کو کسی موقع پر بتانے کو جائز نہیں سمجھتے، اور مخالفین خوبی میں سے بھی کوئی نہ کوئی منفی پہلو نکال لیتے ہیں۔ تو اس لیے کلام موافقین کو سن کر غور کیا جائے، اگر معاملہ ٹھیک ہو، صحیح ہو تو اصلاح کرنی چاہیے، اور اگر ٹھیک نہ ہو تو وہ افوض امری الی اللہ، وہ افوض امری اللہ، اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ جانے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں خود ہی آہستہ آہستہ اونٹ کسی نہ کسی کروٹ بیٹھ جاتا ہے، وہ افوض امری الی اللہ، اللہ کے سپرد کر دیں۔ تو دوسرا کام کلام موافقین۔ تیسرا کام خود تنہائی میں بیٹھ کر محاسبہ کرے کہ میں اپنی ذات سے اپنے آپ کو کہاں غلط دیکھتا ہوں۔ دنیا میں قیامت تک ایسے لوگ رہیں گے جو قیامت تک کبھی آدمی کو اپنی غلطی نظر نہ آئے، اور قیامت تک ایسے لوگ رہیں گے جو اپنی غلطیوں کو، اپنی تحریر کی غلطیوں کو، اپنے کلام کی غلطیوں کو، اپنی زندگی کی غلطیوں کو، اپنے معاملات کی غلطیوں کو، اپنے فیصلوں کی غلطیوں کو از خود پکڑ لیتے ہیں۔ دنیا میں دونوں قسم کے لوگ قیامت تک رہیں گے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ پورا معاشرہ ایسا کہ غلطی پکڑ ہی نہیں پاتا آپ کی، اور پورا معاشرہ ایسا ہے کہ وہ غلطی مانتا نہیں ہے۔ نہ، ہمیشہ لوگ ایسے رہیں گے کہ غلطی نہ مانے، اور ایسے لوگ بھی رہیں گے جو اپنی غلطی خود پکڑ سکے۔ کہ جی یہاں غلطی ہو گئی ہے اور یہاں چوک ہو گئی ہے، یہاں غفلت ہو گئی ہے، تو اپنا محاسبہ کر سکتا ہے آدمی۔ تیسرے نمبر پر، چوتھے نمبر پر سنت ہے، فرض اور واجب نہیں۔ سنت ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کسی بڑے کے ساتھ جوڑ دے، جہاں اسے طبیعت، راحت، سکون ہوتا ہو کہ بھئی یہ میرا مخلص ہے اور یہ میری رہنمائی کر سکتا ہے، تو اپنے سے جسے زیادہ سمجھدار خیال کرتا ہو، اپنے سے زیادہ جسے متقی سمجھتا ہو، اپنے سے زیادہ دیندار سمجھتا ہو، اپنے سے زیادہ متبع سمجھتا ہو، ہم سب اگر جی چاہے، طبیعت مانے، سنت کے درجے میں کسی ایسے بڑے سے تعلق قائم کر لیں، اسے بیعت کرنا کہتے ہیں۔ بیعت اور خواب کے بارے میں ہمارا ابھی مضمون نہیں، لیکن خواب بھی
خواب بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ فرض اور واجب ہے، اس پہ ضرور عمل کرنا ہے، اور بیعت بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پہ ضرور عمل کرنا ہے۔ لاکھوں لوگ دنیا میں اپنے بڑوں سے بیعت ہیں اور لاکھوں مسلمان ہیں بیعت نہیں ہے، لیکن زندگی ان کی بھی گزر جاتی ہے۔ لیکن ایک فائدے کی چیز ضرور ہے، اور لکھنے والے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ قرآن حدیث کے تناظر میں ان ساری چیزوں کو انہوں نے ترتیب دیا ہے، تو ہے قرآن حدیث سے متعلق، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ بیعت تھے، اور صحابہ کے بعد صحابہ بھی ایک دوسرے سے بیعت تھے، کچھ نہیں تھے، تو فرض اور واجب نہیں، لیکن فائدے کی چیز ضرور ہے۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے چاروں چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے آدمی کس چیز کا اہتمام کر سکتا ہے بھائی؟ جی، ایک دوسرے کی زندگی کو انتہائی قریب سے دیکھنے کو، سمجھنے کو، فائدہ اٹھانے کو مواقعات کہتے ہیں، بھائی چارہ کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر کلام مخالفین کو غور کرے، اگر صحیح کہتے ہیں تو اصلاح کی کوشش کرے، اگر غلط کہتے ہیں تو اللہ پہ چھوڑ دے۔ تیسرے نمبر پر خود غور کرے، محاسبہ کرے کہ بھئی میری کہاں غلطی ہے، پتہ چل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، نہ پتہ چلے تو اللہ سے مانگتا رہے کہ اللہ جو کمی کوتاہی انہیں دور کر دے۔ چوتھے اور آخری نمبر پر فرض نہیں، واجب نہیں، ضرور نہیں، سنت ہے، فائدے کی چیز ہے، حکم کے اعتبار سے سنت سے زیادہ درجہ نہیں، لیکن فائدہ ضرور ہے، کسی بڑے سے اپنا رابطہ مضبوط اور مستحکم کر لے، اسے بیعت کرنا کہتے۔ تو بھائی آج بھی اور گزشتہ بھی پہلے نمبر سے متعلق، مواقعات سے متعلق کچھ مضمون تھا، آج بھی انتہائی اختصار کے ساتھ یہ مضمون ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے جن لوگوں کو ہجرت کا حکم دیا، مدینہ میں لا کر ان کے ساتھ ایک دوسرے کا بھائی چارہ قائم کیا، جب نبی نے ایک کام کیا تو اس کے فوائد تو بے شمار ہوں گے، ہمیں بھی تو معلوم ہو فوائد کیا ہیں۔ بھائی بھائی چارے کے فوائد ہیں، یہ اتنا فائدہ کافی نہیں ہے، یہ اس مضمون کو سمیٹ نہیں سکتا۔ تو بھائی چارے کے کیا فوائد ہیں معاشرے میں، اور یہ فوائد قیامت تک کے لیے۔ جب بھی دو مسلمان قریب آئیں گے، پہلی بات یہ، پہلا مضمون یہ کہ بھائی چارہ کسے کہتے ہیں، مواقعات کسے کہتے ہیں۔ مواقعات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کو محسوس کر کے صحابہ کو پابند کیا، وہ کتنی چیزیں ہیں پہلے یہ سمجھ لیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، مال والے کو غریب کے ساتھ، غریب کو مال والے کے ساتھ، شادی شدہ کو غیر شادی شدہ کے ساتھ، غیر شادی شدہ، زمین والے کو غیر زمین والے کے ساتھ، غیر زمین کو زمین والے کے ساتھ، علم والے کو سیدھے سادھے ایک آدمی کے ساتھ، ایک عامی کو عالم کے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے بنیادی طور سے بیلنس کر کے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا، تاکہ ہر ایک آدمی جو اپر کلاس ہو اسے چھوٹے پر محنت کرنے کا موقع ملے، اور چھوٹے آدمی کو، کمزور آدمی کو، غریب آدمی کو، سیدھے سادے آدمی کو، علم سے دور آدمی کو اپنے سے بڑے کی قدردانی پیدا ہو جائے، تو معاشرے کے اندر یہ عزت کا ماحول بن جائے۔ جب ہر آدمی کسی سے جڑا ہوا ہو، ایک بات، ہر آدمی کسی نہ کسی سے جڑا ہو، اس لیے کہ سارے مالدار نہیں، سارے غریب نہیں، سارے زمینوں والے نہیں، سارے بغیر زمین والے، سارے علم والے نہیں اور سارے غیر علم والے نہیں، سارے قوت والے نہیں، سارے اور نہتے نہیں۔ تو ہر ایک کہیں نہ کہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس کے ساتھ جوڑا، تو چھوٹے کو احساس ہوا مجھے بڑے کے ساتھ جوڑنا ہے، بڑے کو احساس ہوا مجھے چھوٹی کی فکر کرنی ہے۔ اسی کو معاشرے کی محبت اور معاشرے کا امن کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو پریشانی ہے وہ یہ کہ بڑے کو چھوٹے کی فکر نہیں، اور چھوٹے کو بڑے کا احساس نہیں، بڑا چھوٹے پر شفقت محبت نہیں، اور چھوٹا بڑے کی عزت نہیں، مال والا غریب کی ضرورت کو سامنے نہیں رکھتا، اور غریب مال والے کو زمانے کا سب سے بڑا ظالم سمجھتا ہے۔ تو جب تعلق نہیں، مودت نہیں، محبت نہیں، اخلاقیات نہیں، تو پھر انتشار سارے معاشرے میں یوں پھیل گیا۔ تو سب سے پہلی بات اور فائدہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑا، تاکہ کم والے کو زیادہ والے کا، زیادہ والے کو کم والے کا احساس ہو جائے، ایک بڑا فائدہ۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ کہ ہر ایک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کوئی علیحدہ تنہا انڈیویجل زندگی نہیں گزار رہا، کوئی ایسا نہیں ہے جو مدینے کی حکومت کی دسترس سے باہر ہو۔ دنیا میں پتہ نہیں کتنی رقم ہر ملک کی ایجنسیوں پہ خرچ ہو رہی ہے، اور ایجنسیوں کی سب سے بڑی کامیابی یہ کہ کوئی آدمی ہماری دسترس سے باہر تو نہیں ہے، اگر باہر ہے تو ایجنسیاں فیل ہے۔
ملک فیل ہے، حکومتیں فیل ہے. کوئی آدمی بھی ہو، نہ فقیر ہماری دسترس سے باہر ہیں، چاہے وہ سگنل پہ کھڑا ہو کے مانگ رہا ہو، چاہے وہ گھروں کے درمیان گھوم کر مانگ رہا ہو، چاہے وہ پیاز بیچنے والا منڈی میں آڑت کا کام کر رہا ہو یا ٹھیلا لگا کر کام کر رہا ہو، یا وہ فٹ پاتھ پر بیٹھ کے جوتیوں کو گانٹ رہا ہو، موچی ہو، اور یا وہ کوئی فیکٹری چلا رہا ہو. کوئی ہماری دسترس سے باہر ہے تو ایجنسیاں فیل ہیں، اور کوئی باہر نہیں ہے تو ایجنسیاں کامیاب. تو مدینہ منورہ میں آپ علیہ السلام نے بغیر کسی پیسے کے ایجنسیوں کا نظام سسٹم قائم کر دیا. کوئی کسی کی دسترس سے بھائی فلاں آدمی کہاں ہے، کہ اللہ کے نبی وہ میرے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس وقت وہ خیبر گیا ہوا ہے. فری آف کاسٹ، بغیر بدگمانی کے، بغیر نفرتوں کے ایجنسیاں ایکٹیو ہیں. کوئی کسی کے مخالف نہیں، لیکن ایجنسیاں کام کر رہی. فلاں صاحب کہاں ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وہ بیمار تھا شہر سے باہر دوا کے لیے گیا ہوا ہے. فلاں کہاں ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بیمار ہے، گھر میں پڑا ہے. ہر ایک آدمی کی خبر مدینہ میں موجود ہے، تھوڑے ہوں یا زیادہ. جو اصول تھوڑوں کے لیے وہی اصول زیادہ کے لیے، جو چھوٹی حکومت کے لیے وہی بڑی حکومت کے لیے. دوسرا بڑا فائدہ. تیسرا بڑا فائدہ یہ، معاشرے کی بے راہ روی کے لیے سب سے پہلا اصول پرٹیکولر یہ ہے کہ مجھے آپ کا اور آپ کا مجھے نہیں معلوم. میرے حالات آپ کے پاس نہیں ہیں، آپ کے حالات میرے پاس نہیں ہیں، اس لیے ہم سب آزاد ہیں اور سب کو معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم، جو مرضی کرو. جب ہر دو آدمی دو سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کیا، زمین والے سے کہا تو اپنی زمین کا ٹکڑا اس کو دے دے. مال والے سے کہا کہ مال ہے، تیری تجارت ہے، کچھ مال اس کو بھی دے دے. ایک سے زائد بیوی والے سے کہا تم ایک بیوی اس کو بھی دے دو. یہ مواخات قائم کی. اس کے فوائد کیا ہوئے کہ جب ایک آدمی اتنا قریب آ گیا خانگی زندگی سے، تو اب آدمی مالی اعتبار سے، ریسورسز کے اعتبار سے بدماشی نہیں کر سکتا. ہر آدمی کو معلوم ہے اس کی ریسورسز کیا ہیں. یہاں تو بیوی اور بچے کو نہیں معلوم باپ کی ریسورسز کیا ہیں. نہ باپ بتاتا ہے، نہ بیٹے بتاتے ہیں باپ کو، نہ باپ بتاتا ہے، نہ بیوی بتاتی ہے خاوند کو. نہ بھائی میری اپنی زندگی ہے، سب کی یہ کہہ کر جان چھوٹ گئی. بھائی میرا اپنا موبائل، میری اپنی زندگی ہے، خبردار اس میں مداخلت نہیں کرنا. سب اعتماد کبھی بیڑا غرق ہو گیا اور حالات احوال کی درستگی کبھی جنازہ نکل گیا. تو وہاں پر اسلام نے دوسرے کے ساتھ جوڑا. زمین والے نے زمین دی تو وہ بتاتا ہے میرے بھائی آپ مجھے زمین کا ٹکڑا تو دے رہے ہیں، یہ مالکانہ حقوق پہ دے رہے ہیں یا عاریتاً؟ کہا نہیں تو مالی کو. کہا آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ کہا مجھے خیبر میں جہاد کے بعد ملی تھی. قصہ صاف ہو گیا، زمین کے کاغذات ہاتھ آ گئے. کہا آپ مجھے یہ دینار دے رہے ہیں، کہاں سے آئے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں، میں بدری ہوں. بدر میں اللہ نے بہت کچھ دیا تھا. تلواریں میں نے اپنے پاس رکھ لی ہیں، باقی جو مال تھا اس میں کچھ بچ گیا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا دے دو تو میں نے تمہیں دے. یہ برکت والا مال ہے، یہ بدر میں غنیمت میں ملا ہے. تو پتہ چل گیا مال کہاں سے آیا. جب آدمی اتنا قریب ہوتا ہے، مضمون ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں، ہم تو کیونکہ زیادہ متقی لوگ ہیں اس لیے ہمیں دین کی زیادہ ثقیل باتیں اچھی نہیں لگتی. ہم صحابہ سے کیونکہ زیادہ دیندار متقی لوگ ہیں اس لیے کچھ چیزیں ہمیں چبھتی ہیں کہ بھئی ہماری دینداری صحابہ سے زیادہ ہے، انہوں نے تو ایسی بات کی، ہم کیوں کر رہے ہیں. تو آپ علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ سے کہا گیا کہ بھئی 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں. کہا ایک ہی سے دے دو. اللہ کے نبی دے دی، فکر نہیں کرے. لینے والے نے منع کیا نہیں بھئی مجھے نہیں شادی کرنی. کہا نہیں کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کرنا ہے تو کر لو، میں طلاق دے دیتا ہوں. تو جب کسی کی بیوی طلاق دینے کے بعد کسی کے پاس آ جائے تو کیا کوئی بھید رہے گا؟ دنیا میں، کائنات میں کوئی ایک عورت ایسی نہیں ہے قیامت تک کہ جس کے خاوند کا انتقال ہوا وہ دوسرے خاوند کے پاس چلی گئی ہو، جس کے خاوند نے طلاق دے دی ہو اور اس کی اب دوسرا خاوند پہلے سے اچھا بھی نہ ہو برا بھی نہ ہو. ایسا قیامت تک کائنات میں کوئی ایک کیس ایسا نہیں ہو. یا وہ پہلے والا خاوند سے زیادہ ظالم ہے دوسرا خاوند، یا پہلے والے خاوند سے بھی زیادہ اچھا ہے دوسرا والا خاوند. یہ بیوی کسی آدمی کی 2 بیویاں ہوں، کسی آدمی کی 2 بیویاں. کائنات میں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ دونوں کی صفات برابر ہیں، دونوں کی خدمات برابر ہیں، دونوں کی بھلائیاں برابر ہیں، دونوں کی نیکیاں. نہ کہ ایک یوں اور ایک یوں.
پہلی والی یوں اور دوسری والی یوں، چھوٹی والی یوں اور بڑی والی یوں، نئی والی یوں اور پرانی والی یوں. کائنات میں کبھی ایسا نہیں ہوگا. تو اللہ کی شان، اللہ کے نبی نے کیا ٹیکنیکل فارمولہ دیا ہے کہ بھائی اگر تمہیں خانگی زندگیاں جاننی ہے تو اس اصول و ضابط. ہم نے اسے آج تک اسے بھائی چارہ مواقعات سے نہ حکومت ہے، حکومت سسٹم ہے. ایک مدینہ منورہ میں جو کام کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اصلاح کے لیے، بغیر کسی محنت کوشش کے سب مسلمان ہو گئے. ہر آدمی کو معلوم ہے میرے گھر کے بھید چلے گئے اس لیے کہ میری بیوی اب اس کی بیوی ہے، کہا میری زمین اب اس کے پاس ہے، کہا میری تلواریں اس کے پاس ہے. آئی کہاں سے تمہارے اتنی تلواریں، اتنا اسلحہ تمہارے پاس آیا کہاں سے؟ تو خانگی زندگی آپ علیہ السلام نے اصلاح کے لیے، اور یہی چیزیں تو ہمیں پریشان کرتی ہیں، اور انہی چیزوں نے تو ہمیں خراب کر دیا. کچھ نہیں معلوم کسی کو، کرو کام. نہیں اب پتہ چل گیا، اب آدمی رک جاتا ہے. ہم اور آپ خراب یہیں سے تو ہوئے. کسی کو نہیں معلوم، جو مرضی کرو، کوئی جاننے والا کسی کو نہیں معلوم. اگر کسی کو معلوم ہو تو آدمی رک جاتا ہے. تو آپ علیہ السلام نے پہلے دن مکہ کے معاشروں کا ایک دوسرے کو سب کچھ معلوم ہو، کس کے پاس کہاں سے آ رہا ہے، کس کے پاس کہاں جا رہا ہے، کون کتنا مال سے شدید محبت رکھتا ہے، کس کے لیے مال ہلکی چیز ہے، کون ہے خرچ کرنے والا ہے، کون ہے فقیر ہے، کون ہے جمع کرنے والا ہے، کون قارون ہے، کون صدیق اکبر ہے، پتہ چل گیا. ایسی مواقعات قائم کی. دو باتیں عرض کرتا ہوں، بات سمیٹتے ہیں. مضمون بحمد اللہ علی ذالک ہمارا آج سفر ہے. تو اب اگلا مضمون 1 مہینے کے بعد جب کبھی بھی ہوگا. تو 3 چیزیں باقی ہیں. ایک چیز کو کسی کنارے پہنچاتے ہیں 4 چیزوں میں سے مواقعات کے حوالے سے، کہ جب کسی سے مسلمان سے، چھوٹے کا بڑے سے، بڑے کا چھوٹے سے تعلق ہوگا، اس کے فوائد میں سے 2 چیزیں، ایک واقعہ آپ علیہ السلام کے زمانے کا، ایک واقعہ بزرگان دین کے زمانے کا. 2 واقعہ عرض کر کے بات ختم کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک غریب مسکین آدمی فقر کی حالت میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت پریشان ہو، کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں. آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے پاس آیا ہوں، کوئی راستہ بتائیے یا دعا کیجیے. اس لیے کہ نبی کو بتانے میں کوئی حرج کی بات ہے. آپ میرے نبی ہیں، آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ صرف میں پریشان ہوں، فاقے میں ہوں، میرے لیے یا تو دعا کیجیے یا کوئی اسباب. اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی قرض لے کر دے دیا کرتے تھے لوگوں کو کہ اچھا تم ابھی اپنا کام چلاؤ، میرے پاس کہیں سے مال آئے گا میں دے دوں گا. صحابہ سے کہتے ہوئے میں تمہارا مقروض، تم اس اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرو، کھانا کھلاؤ، جو اس کی ضروریات ہے دیکھو کیا ہو سکتا ہے. تو آپ علیہ السلام کے پاس ہوتا تب بھی دیتے، نہیں ہوتا تو صحابہ سے قرض لے کر دیتے. لیکن میرا مسلمان بھائی ہے، اپنے نبی کے پاس آیا ہے تو نبی کا نام دینا ہے، نبی کا نام روکنا نہیں ہے. کہ دو، اس کو دے دو، اس کی ضرورت پوری کر دو. اللہ کے نبی علیہ السلام بہت پریشان. فرمایا، آپ علیہ السلام فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. ایک دعا ارشاد فرمائی اس فقیر فاقہ زدہ آدمی کو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کہ اللہ کے نبی کتنا پڑھوں اور کب پڑھوں؟ حدیث مبارکہ میں اس کی کہیں وضاحت ہے، کہیں وضاحت نہیں ہے، کہیں تعداد ہے. ایک حدیث مبارکہ میں استغفار کو 70 مرتبہ پڑھنے کا عدد موجود ہے، ایک مرتبہ 70 سے زیادہ پڑھنے کا عدد موجود ہے، 100 مرتبہ یہ کام یوں کرو پڑھنے کا. کہیں عدد موجود ہے، کہیں عدد موجود ہے. جہاں عدد موجود ہے ٹھیک ہے، جہاں عدد نہیں ہے نہیں ہے، کوئی بات نہیں. تو آپ علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، کہا فجر کا وقت داخل ہو جائے اور فجر کی نماز سے پہلے. آج بھی اول وقت میں جہاں جہاں اذانیں ہوتی ہیں تو لوگ زیادہ تسلی سے نماز کی تیاری کر لیتے ہیں. تو اول وقت میں اذان ہو جائے اور کھلا وقت مل جائے نماز کے لیے. تو کہا نماز کا وقت داخل ہو اس وقت سے لے کر اور فجر کی نماز سے پہلے تک 100 مرتبہ تو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ پڑھ لیا کر. اللہ کے نبی ہوگا کیا؟ کہا تو آیا کس لیے؟ کہا میں غریب آدمی ہوں، کھانے پینے کو نہیں. کہا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مال تیرے پاس الٹا لٹک کر آئے گا، ہاتھ جوڑ کر آئے گا، ذلت کے ساتھ آئے گا، پریشانی کے ساتھ آئے گا. تو بھاگے گا وہ تیری طرف آئے گا، ایسا نہیں ہوگا تو مال کے پیچھے. کہا مال تیرے پیچھے بھاگے گا. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ کہا یہ نبی کہہ رہا ہے ایسا ہو کے رہے گا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. کس وقت پڑھنا ہے؟ فجر کی نماز سے پہلے اور فجر کی اذان ہو جانے کے بعد، وقت داخل ہونے کے بعد 100 مرتبہ. آدمی تھوڑی سی کوشش کرے، شاید 5 منٹ کا بھی کام نہیں ہے. ایک دفعہ زبان پہ چڑھ جائے کوئی ذکر اور وظیفہ تو 5 منٹ نہیں لگتے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ.
کا 100 مرتبہ ایسا مال ذلیل ہو کر آئے گا، الٹا لٹک کر آئے گا، سر نیچے کر کر آئے گا، ہاتھ جوڑ کر آئے گا، ذلت کے ساتھ آئے گا، تو بھاگے گا، مال تیرے پیچھے پیچھے. اور زمانے میں ہر آدمی کے مشاہدات ہیں، ہمارے پاس بھی بہت ساری سنی ہوئی چیزیں. بھئی آپ کے پاس، آپ اس فلیٹ میں رہ رہے ہیں، یہ فلیٹ بھی آپ کا، یہ تو ایک فلیٹ لینا مصیبت ہے، عذاب ہے آپ کا. دوسرا بھی کہا میرے پڑوسی نے ہاتھ جوڑ کر کہا آپ ہی کو دوں گا، کسی کو نہیں دوں گا. کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کہا بعد میں دے دینا. کہا ابھی جتنے ابھی اتنے دے دو. کہا میں اتنے نہیں دے سکتا. کہا جتنے اتنے دے دینا. کہا مجھے شبہ ہونے لگا کہ میرے ساتھ کہیں دھوکہ دہی تو نہیں ہو رہی، مارکیٹ ویلیو کچھ اور ہے، یہ کم میں راضی ہو رہا ہے، میں ادھار کر رہا ہوں یہ ادھار میں راضی ہو رہا ہے، میں کم کہہ رہا ہوں یہ کم میں راضی ہو رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں میرے پاس نہیں ہے مجھے نہیں چاہیے، کہتے ہیں آپ ہی کو دینا، کسی کو نہیں دینا. بھائی اور بہت سارے لوگ لائن میں کھڑے ہوئے لینے، کہا کسی کو نہیں دینا، آپ کو دینا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے مال ذلیل ہو کر آئے گا. کہا بھائی میری ضرورت نہیں ہے، ایک فلیٹ میرے پاس بہت کافی ہے، میرے پاس میری ضرورت سے وہ بھی زیادہ ہے. کہا نہیں یہ لے لو، اچھے وقتوں میں کبھی کام آئے گا، لے لو، ابھی لے لو، آپ کی مہربانی لے لو. کہا مجھے نہیں چاہیے. کہا اس وقت میری بات مان لو، ساری زندگی دعائیں دو گے. یہ مال ذلیل ہو کر آنا ہے، یہ مال ہاتھ جوڑ کر آنا ہے. مال پیچھے پیچھے بندہ آگے آگے، مال الٹا لٹک کر آئے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا جب آدمی مال سے استغنا کرے گا تو مال اس طرح آئے گا. ایک بات، اگلی اور آخری بات، احمد بن حرب ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے ایک پڑوس میں چوری ہو گئی. انہوں نے اپنے ساتھیوں کو لیا، کہا جی تھوڑی سی اس کی عیادت کے لیے چلتے ہیں، غریب کا نقصان ہو گیا، خیر خبر لیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں. تو ان صاحب کے پاس پہنچے تو وہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی ذالک، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد کلو. بھائی کیا ہو گیا، ہم آپ کے غلط تو نہیں آ گئے؟ کہا نہیں غلط نہیں آئے. کہا آپ خیریت سے؟ کہا جی ہم اس لیے آئے کہ آپ کے پتہ چلا چوری ہو گئی. کہا ہاں چوری تو ہو گئی. تو کہا بھی اس کا اثر یہ ہوتا کہ آپ ہمیں ساری تفصیل بتاتے، ایسا ہوا ایسا ہوا، یہ ہو گیا یہ ہو گیا، یہ تکلیف آ گئی، یہ پریشانی آ گئی. آپ تو ایسے شکر ادا کر رہے ہیں جیسے آپ اس کے انتظار میں تھے کہ چوری کیوں نہیں ہو رہی اتنے عرصے سے. کہا آپ کا عمل اور لوگوں کا عمل ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو احمد بن حرب فرماتے ہیں کہ اس نے، ہمارے پڑوسی نے، جس کے پاس ہم تسلی دینے کے لیے گئے تھے کہ بھائی تیرے گھر چوری ہو گئی ہے تو ہم تیرے پڑوسی ہیں، ہمارے لائق کوئی خدمت ہے، کوئی کام ہو تو ہمیں بتا، ہم کیا کر سکتے ہیں تیرے لیے، اس پریشانی میں تیرے ساتھ کھڑے ہیں. کہا نہیں پریشان نہ ہو، بیٹھے. تو کہا میں الحمدللہ جس بنیاد پہ پڑھ رہا ہوں وہ آپ کو بتاتا ہوں، بتائیے ٹھیک ہے یا نہیں. کہا پہلی بات یہ کہ الحمدللہ اللہ کا شکر اس بات پہ کر رہا ہوں میں کہ میری چوری ہوئی ہے، میں چور نہیں ہوں. کہا کائنات میں ایک چور ہوگا، ایک سارق ہوگا اور ایک مال مسروق ہوگا. ایک کوئی چیز چوری ہو گئی، جس نے چوری کی ہوگی وہ چور ہوگا. ایک وہ جس کا مال چوری ہوا ہوگا، تو ایک صاحب دار ہوگا اور ایک سارق ہوگا. تو کہا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں انسان ہوں، میں بھی تو چور ہو سکتا تھا، اللہ مجھے بھی تو کسی کے گھر اندھیرے میں بھیج سکتا تھا. کیا میرے پیشانی پہ لکھا ہے کہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا اور مجھے کسی کا مال پریشان اور متاثر نہیں کرے گا؟ میں بھی تو چور ہو سکتا ہوں. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس کا گھر ہوتا اور میں چور ہوتا. تو اللہ تیرا احسان ہے، اس کا گھر نہیں اور میں چور نہیں، میرا گھر ہے وہ چور ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، ورنہ گناہ کسی کے لیے خاص تھوڑی ہے، گناہ کسی لیے خاص تھوڑی، میں بھی تو چور ہو سکتا تھا. تو اس پہ اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ میرا مال کیا ہے لیکن میں چور نہیں ہوں. تو آنے والوں کو سمجھ میں آیا کہ بھئی ہم کیا ذہن لے کر آئے تھے، یہ کس ذہن کی بات کرتا ہے. کہا اچھا دوسری بات سنیے. کہا دوسری بات یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا کتنا نقصان ہو گیا؟ کہا نہیں ہمیں نہیں معلوم، ہم تو آپ کے پاس تعزیت کے لیے آئے. کہا میرا صرف آدھا مال گیا ہے، آدھا تو باقی ہے، اس آدھے میں بھی میری زندگی گزر جائے گی، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. آدھا گیا ہے، کتنا تھا اس سے بحث نہیں ہے، آدھا گیا ہے. کہ آدھے میں بھی میری زندگی گزر جائے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اگر وہ سارا چلا جاتا تو میں پھر بھیک مانگنے پر، قرض لینے پر، آپ سب کے آگے رونا دھونا کرنے پر مجبور ہو جاتا. تو اللہ نے مجھے بھیک مانگنے سے، رونے دھونے سے، کسی کے آگے دستے سوال پھیلانے سے روک دیا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے، اس پر شکر ادا کر رہا ہوں. تو کہا تیسری ایک اور بات بتاؤں؟
کہا تیسری بات یہ کہ میری آخرت محفوظ ہے، صرف آدھی دنیا گئی ہے. میری آخرت محفوظ ہے، آدھی دنیا گئی ہے. دنیا گئی ہے، آخرت تو ابھی بھی موجود ہے. اصل تو آخرت ہے، اصل دنیا تھوڑی ہے. تو نقل چلی گئی ہے، فوٹو کاپی چلی گئی ہے، اصل تو آخرت ابھی بھی موجود ہے. جب مسلمان، مقصود یہ واقعہ بتانے کا مقصود یہ ہے میرے بھائیوں، جب مسلمان اتنا کسی کے قریب ہوگا تو دین کنورٹ ہوگا، منتقل ہوگا. جب آدمی کو کسی کی زندگی معلوم ہی نہیں کہ بھئی چوری پر بھی یہ ہو سکتا ہے، کسی کی چوری ہو اور اس رخ کو بھی قائم کیا جا سکتا ہے، اور چوری ہونے پر آدمی کے یہ جذبات بھی ہو سکتے ہیں. ہم نے اور آپ نے، جس کے پاس، یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس جس کے پاس جتنی زندگی ہے، شاید کبھی کسی آدمی کو ایسے ہنستے اور شکر کرتے ہوئے نہیں سنا ہوگا، سوائے اس واقعے کے کہ بھائی کوئی مسلمان کا اللہ کا احسان ہے، کچھ نہیں ہوا، سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. میں نے ایک صاحب سے کہا کہ یار آپ کچھ بھاگ دوڑ تو کرو، کوشش تو کرو. گالیاں اللہ کا احسان ہے، سب ٹھیک ہو، آپ فکر نہیں کریں. تو تھوڑا سا اور کریدا. میں نے کہا یار یہ کیفیت ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ کی نماز پڑھتے ہو آپ ہمیں نہیں ملے، کبھی کسی دینی کام آپ ہمیں نظر نہیں آئے، لیکن آپ کا یہ تو آسمان جیسا، پہاڑ جیسا جو جملہ، کوئی بات نہیں. یہ کیا سمجھ میں نہیں، دونوں چیزیں میچ نہیں ہو رہی. یہ تو پرانے زمانے کے لوگوں کی بات ہے کہ چوری پر آدمی کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کوئی مسئلہ نہیں، پریشان نہ ہو. آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہم نے اس سے پوچھا بھائی یہ کیفیات کیسی ہیں؟ ہمیں تو یہ صحابہ کے دور کی چیزیں نظر آتی ہیں، آپ اس دور میں یہ بات کر رہے ہیں. کہا مولوی صاحب اگر میں نے بتا دیا تو سب سے پہلے انویسٹیگیشن شروع ہو جائے گی، تیرے پاس اتنا مال آیا کہاں سے تھا؟ اس لیے اللہ کا شکر ہے، نہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے. میں کیوں بتاؤں؟ کہ جو سونا اتنا چلا گیا، یہ سونا آیا کہاں سے تھا؟ 2.5 کلو سونا تھا کہاں؟ یہ کہاں سے آیا تھا؟ یہ اکٹھا آیا تھا، لوگوں کا تھا، آپ کا اپنا تھا، کتنے عرصے میں جمع کیا تھا؟ کہ یہ اتنے ڈالر نکل گئے ہیں، یہ ڈالر کب جمع ہوئے تھے اتنے؟ تو کہا اس لیے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، کسی کو بتانے کی بھی پریشانی، اگر پولیس آئے گی تو زیادہ پریشان کرے گی. تو سمجھ میں آیا کہ یہ اللہ کا شکر ادا ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ اس لیے کہ بھائی یہاں گرام میں سونا پریشان ہے، یہاں آدھا کلو، 1 کلو، 1.5 کلو، 2.5 کلو سونا کس کا تھا؟ صدر وزیر اعظم کا گھر ہے، کس کا گھر ہے یہ؟ تو اگر آج کوئی ایسی کیفیات ہیں تو اس کیفیات کے پیچھے مسائل اور بہت سارے بھائی. تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، حق سبحانہ و تقدس نے مواخات کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جو اصول و ضابطہ قائم کیا، اس کے ذریعے بے راہ روی سے روکنا مقصود ہے. ہر آدمی کا معلوم ہو. جب 2 آدمی خرید و فروخت میں ساتھ ہوں گے، بھائی نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، ملازم نہیں ہے، صرف ایک مسلمان دوست ہے، مسلمان بھائی ہے. مواخات کا فائدہ یہ کہ معاشرے کی بے راہ روی کو روکا جائے، جسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کی زندگی میں ایک دوسرے کا بھائی بنا کر سب کو ایک دوسرے کا پابند بنا دیا. اللہ سبحانہ و تعالی سمجھ کی، عمل کی، اہتمام کی توفیق عطا فرمائے.